الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما تبديلا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانی کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہمیں ہماری زندگی میں اس نے دیکھنا اور پڑھنا نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کی رحمتوں والی گھڑیوں میں آج ہماری گفتگو کا عنوان اخی رسول، داماد رسول، زوج بطول، حسنین کریمین کے بابا، محب خدا و مصطفیٰ، محبوب خدا و مصطفیٰ، شیر خدا، تاجدار حلقہ، مشکل کشا، سیدنا و مولانا امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت، شان اور شہادت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور بالخصوص مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے، تو ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تو جذبہ اتنا اعلیٰ ہے مولا علی کا ذکر سننے کے لیے، تو میرا اب یہ دل کہہ رہا ہے کہ آخر وقت تک انشاءاللہ یہ جذبہ ایسا رہے گا بلکہ اس سے بھی اوپر جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی جتنی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی، اور یہ میری بات نہیں یا کسی قریب کے مفسر کی بات نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے قرآن مجید کے علوم اور قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے دعائیں حاصل کی ہیں، اور امت انہیں سید المفسرین کہتی ہے۔ محدثین مفسرین بعد کے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سید المفسرین، مفسرین کے سردار، سب سے پہلے مفسر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی جتنی آیتیں مولا علی کی شان میں اتری ہیں اتنی کسی کی شان میں نہیں اتری۔ آپ سے پوچھا گیا کتنی آیتیں اتری ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرا علم مجھے یہ کہتا ہے، جو مجھے حضور نے قرآن کے علوم کے حوالے سے دعاؤں سے نوازا ہے، تو میرا علم یہ کہتا ہے کہ 300 آیتیں مولا علی کی شان میں اتری ہیں، اور یہ قرآن کا حصہ مولا علی کی شان میں اترا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کہ جتنے فضائل احادیث کے اندر مولا علی شیر خدا کے وارد ہوئے ہیں اتنے کسی اور کے فضائل وارد نہیں ہوئے ہیں. یعنی حضور کے ارشادات میں جتنا ذکر خیر مولا علی کا ہوا ہے اتنا کسی اور کا ذکر خیر نہیں ہوا ہے. تو پھر قرآن کو دیکھیں تو علی کا ذکر دیگر حضرات سے زیادہ ملتا ہے اور حضور کے ارشادات کو دیکھیں تو علی کا ذکر زیادہ ملتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک امت علی کا ذکر کثرت سے کرتی ہے. حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے اور وحی کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو میرے آقا پر وحی آنے کے جو طریقے تھے ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جبریل وحی لے کر آتا. اللہ تعالیٰ انہیں پیغام دیتا, جبریل اللہ کا پیغام نبی پاک علیہ السلام تک لے آتا. ایک وحی کا یہ طریقہ تھا. تو جو پیغامات جبریل لے کر آیا ہے اور جو وحی جبریل لے کر آیا ہے اس وحی میں بھی علی کا ذکر ہے. اور ایک وحی کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے واسطہ کے بغیر ڈائریکٹ اپنے محبوب پہ وحی بھیجی ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے کے محبوب سے ہم کلام ہوا. اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. معراج کی رات جب حضور علیہ السلام اللہ کی قربتوں میں پہنچے وہاں جبریل کہاں؟ جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں میں جب حضور گئے تو جبریل تو رستے میں رہ گیا. اب کیا اللہ تھا اور اللہ کا محبوب تھا. اللہ نے اب وحی کی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ کیا کیا وحی ہوئی. فرمایا اپنے بندہ خاص کو اس نے وحی کی جو وحی کرنی تھی. یہ راز کی باتیں تھیں. اب ان میں سے کچھ نبی پاک علیہ السلام کو اجازت تھی کہ اپنے غلاموں تک پہنچا دو اور کچھ راز میں رکھنے کے لیے تھی. تو وہاں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات اللہ کی قربتوں میں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کلام کیا ہے اس کلام میں جو علی کے بارے میں کلام کیا ہے وہ یہ ہے کہ علی کے 3 مقامات اللہ نے مجھے بیان کیے ہیں. علی کی 3 عظمتیں مجھے بیان کی ہیں. علی کی 3 شانیں بیان کی ہیں اور علی کو میرے رب نے 3 لقب عطا کیے ہیں. حضور علیہ السلام نے بیان کیا ایک لقب یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے ویر علی کو ہم نے سید المومنین بنایا ہے. سید المومنین بنایا ہے. جتنے مومنین ہیں سب کا سردار علی کو بنایا ہے. اور نمبر 2 حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا محبوب تیرے بھائی علی کو ہم نے امام المتقین بنایا ہے. امام المتقین تقوی والے پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے جتنے لوگ ہیں سب کا قائد اور سب کا امام اللہ نے علی کو بنایا ہے. اور فرمایا تیسرا لقب میرے بھائی علی کا اللہ نے یہ بیان کیا. فرمایا قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے ان کی پیشانیاں نور ہوں گی, چمک رہی ہوں گی, نورانی چہرے ہوں گے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علی کو قائد الغر المحجلین بنایا ہے کہ قیامت کے دن جتنی پیشانیاں چمک
بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلا علی آگے آگے ہوگا، غلام علی کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور نورانی چہرے والے سارے علی کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔ یہ میرے آقا نے ہمیں بیان کر دیا ہے۔ تو جو اللہ نے وحی جبریل کے ذریعے بھیجی اس میں بھی علی کا ذکر خیر ہے، اور جو وحی اللہ نے ڈائریکٹ محبوب پہ کی ہے اس میں بھی علی کا ذکر خیر کیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بہت سے سارے فضائل ہیں، بہت ساری آپ کی عظمتیں اور شانیں ہیں، لیکن چونکہ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے اور آج 20 رمضان المبارک ہے، تو میں آپ کی شہادت کے حوالے سے ہی کلام کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مولا علی شیر خدا کے فضائل بیان کیے، آپ کی عظمتیں اور شانیں بیان کی ہیں، ساتھ ہی مولا علی شیر خدا کی شہادت کا اعلان بھی پہلے سے فرما دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایسے شہید ہیں کہ آپ کی شہادت کے چرچے ہو چکے تھے، پہلے سے اعلان ہو چکے تھے کہ علی جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے غلاموں سے فرمانے لگے، حضرت ابو بکر سے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، حضرت عمر سے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، حضرت عثمان غنی سے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، حضرت طلحہ سے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، حضرت زبیر سے فرمایا ہمارے ساتھ چلو، حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا ہمارے ساتھ چلو۔ اب ان حضرات سے، یہ 7 حضرات حضور کے غلام ہیں، حضور علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر حراء پہاڑ پر تشریف لے گئے، اسے جبل نور بھی کہتے ہیں، اور حراء چونکہ وہاں غار حراء ہے تو حراء غار کی نسبت سے اسے حراء پہاڑ بھی کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا وہاں پہنچے تو پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اب ایمان والے تو یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ نبی پاک علیہ السلام اور حضور کے غلاموں کو اپنے اوپر دیکھ کر وجد کرنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا، وجد کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو ساکن ہو جا۔ اب اس کا ایک تو یہ معنی ہے کہ تو حرکت کر رہا ہے لہذا اب حرکت چھوڑ دے، اور عاشق یہ معنی کرتے ہیں کہ اس کو ساکن ہو جا، اب تو جس کی تانگ میں تھا اور جس کے انتظار میں تھا وہ آ گیا ہے، پھر بھی حرکت کر رہا ہے، پھر بھی تجھے سکون نہیں آ رہا۔ اب تو میں آ گیا ہوں، اور جہاں میں آ جاتا ہوں وہاں تو سکون آ ہی جاتا ہے کہ جدھر اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہی اللہ کی رحمتیں منہ موڑ دیتی ہیں۔ تو میں آ گیا ہوں، سکون تجھے آ جانا چاہیے۔ اب وہ ساکن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور باقی شہید ہے۔ ایک نبی ہے، اپنے بارے میں فرمایا میں نبی ہوں، ایک صدیق ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق تجھ پر ہے صدیق، اور باقی جتنے حضرات تھے 6 حضرات کے بارے میں فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ بتائیے گا شہادت ان کی ہو چکی تھی کہ ابھی بعد میں ہونی تھی؟ اب وہ شہادت کا جام نوش کر چکے تھے، ابھی شہادت ہے نہیں ہوئی تھی۔ میرے آقا حراء پہاڑ پہ جب وہ حرکت کر رہا تھا اس کو سکون دلانے کے بعد فرما رہے تھے ایک نبی ہے تجھ پر، ایک صدیق ہے اور باقی تجھ پر شہید ہے۔ پتہ چلا اللہ نے میرے آقا کو غلاموں کے حالات کی خبر پہلے سے دے رکھی ہے۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ میرے غلام جو ہیں ان کی موت کس
پہلے سے فرما دیا ہے، چرچا ہو چکا ہے، علی کی شہادت ہوگی۔ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے فرمانے لگے، علی میرے بعد میری امت تجھ سے غداری کرے گی، میرے بعد میری امت تجھ سے بے وفائی اور غداری کرے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں تو ساری زندگی جب تک تو زندہ رہے گا ساری زندگی تو میری ملت اور میری سنت پر رہے گا۔ حضور نے اب یہ پہلے سے بتایا، میرے بعد میری امت تجھ سے بے وفائی کرے گی، اور تو جب تک زندہ رہے گا تو میری ملت اور میری سنت پر رہے گا، یعنی تو حق پر ہوگا۔ اور فرمایا جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور فرمایا علی تجھے تلوار کے وار سے شہید کیا جائے گا، اور اس وقت تک تیری موت نہیں ہوگی جب تک تیرے، حضور نے اشارے سے بتایا کہ سر کو دو ٹکڑے نہ کیا جائے اور تیری داڑھی خون سے آلود نہ ہو جائے۔ تو حضور نے پہلے سے خبر دے دی کہ تجھے شہادت کی موت آئے گی، تجھ پر وار ہوگا تلوار کا، اور تیرے سر کو دو ٹکڑے کیا جائے گا، خون سے تیری داڑھی آلود ہو جائے گی، پھر اس کے بعد تیری موت ہوگی۔ تو پہلے سے شہادت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا بہت بیمار ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مولا علی شیر خدا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ غلاموں کی عیادت کے لیے آقا تشریف لے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی چھوٹا بیمار ہو تو بڑا عیادت کے لیے جائے تو اس کی حدق نہیں ہے، اس کی شان قوی نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جب پہنچے نا تو وہاں پہلے سے ابو بکر اور عمر موجود تھے، وہ عیادت کر رہے تھے۔ حضور آئے، کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ کھڑے ہیں، حضور بیٹھ گئے، بات چیت ہو رہی ہے مولا علی سے، مولا علی کا حال آپ دریافت کر رہے ہیں، اور حالت ایسی تھی کہ حضرت ابو بکر اور عمر آپس میں باتیں کرنے لگے، دکھ سے باتیں کرنے لگے کہ اب ہمارا بھائی علی ہم سے جدا ہو جائے گا، یہ چند دنوں کا مہمان ہے ہمارے پاس۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہے ابو بکر اور عمر، ابھی علی کی موت کا وقت نہیں آیا، علی کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کے سر کو دو ٹکڑے نہ کر دیا جائے اور اس کی داڑھی کو خون سے آلود نہ کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات پر مولا علی شیر خدا کی شہادت کا پہلے سے اعلان کیا ہے۔ ایک غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آئے اور حضرت عمار بن یاسر اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو مدلج قبیلہ تھا، ان کے باہر بہت سارے کھجوروں کے درخت تھے، تو کھجوروں کی چھاؤں کے نیچے یہ دونوں حضرات لیٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی حضرات کو، اور حضرت علی کو فرمایا اے ابو تراب اٹھ۔ وہ تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، اور مولا علی شیر خدا مسجد نبوی شریف میں لیٹے ہوئے تھے، تو
وہاں بھی ابو تراب آپ نے فرمایا تھا اور اس موقع پر بھی آپ نے ابو تراب فرمایا، اے ابو تراب اٹھ۔ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عمار بن یاسر اٹھ کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بڑے جو بدبخت لوگ ہیں وہ دو ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ عرض کرنے لگے آقا وہ کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بڑا بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، کہ وہ اللہ کی نشانی تھی اور اس نے اللہ کی نشانی کو ہلاک کر دیا تھا، وہ سب سے بڑا بدبخت تھا۔ اور عرض کیا آقا دوسرا بڑا بدبخت کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی وہ شخص ہوگا جو تیرے سر پر وار کرے گا تلوار کا اور تیرے سر کو دو ٹکڑے کر کے تیری داڑھی کو خون آلود کر دے گا اور تیری شہادت کا سبب بنے گا، وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان میں بھی مولا علی شیر خدا کی شہادت کا اعلان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو علی پر وار کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ تو جس نے مولا علی شیر خدا کے خون میں ہاتھ ڈالا اور انہیں شہید کیا وہ بڑا بدبخت ہے۔ تو جو علی سے بغض رکھنے والا ہو، جو علی سے عداوت اور دشمنی رکھنے والا ہو، اس کی بھی بدبختی میں شک نہیں ہے۔ ہاں ایمان والا وہی ہے جس کے دل میں علی کا پیار ہے۔ کہا نا اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل سہارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ لوگوں یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا سارے علی والے بیٹھے، علی ہمارا ہے، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ تو پھر جب سب ماننے والے ہیں، دل میں تصدیق ہے، تو زبان سے اعلان کیوں نہیں کرتے ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا ہے، جو انہوں نے نظر مانی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار میں ہیں، کوئی انتظار کر رہا ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان مردوں کی شان یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا ہے، یہ نہیں بدلے ہیں، زمانہ بدلا، وقت بدلا، حالات بدلے، جو کچھ بدلنا تھا بدل گیا، لیکن یہ نہیں بدلے ہیں۔ کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی ہے، وہ نظر
جس میں اللہ نے ہمارا ذکر فرمایا ہے، جس میں ذکر ہمارا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یا علی مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، واضح فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی جنہوں نے نظر کو پورا کیا ہے اور وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان میں ایک میرا چچا امیر حمزہ سید الشہداء ہے، اور دوسرے میرے چچا حارث کے بیٹے عبیدہ ہیں، وہ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ انہوں نے نظر مانی تھی، اللہ نے ان کی نظر کو پورا کیا اور اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو کہ ہم اپنی جان تیرے رستے میں قربان کریں گے، انہوں نے اپنے رب سے یہ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر لیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور جو انتظار کر رہا ہے وہ میں خود علی ہوں، میں ابھی شہادت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میری شہادت کے اعلان تو دنیا میں پہلے سے ہو چکے ہیں، لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس جملے میں جس کا بیان ہے وہ میں خود علی ہوں کہ میں شہادت کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ جو حضور کے غلام ہیں یہ نہیں بدلے ہیں، زمانہ بدل گیا، حالات بدلے ہیں، لیکن حضور کے غلام نہیں بدلے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اس روایت کے مطابق مولا علی شیر خدا کی شہادت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کیسے ہوئی؟ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجیوں کی سازش تھی۔ خارجی حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے بھی دشمن، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بھی دشمن، ایمان والوں کے دشمن، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا پاک سرزمین پر، مکہ شریف میں، یعنی اپنے دل وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکیزہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ خود بھی کائنات میں سب سے بڑے ناپاک تھے، اور یہ سب سے بڑا ناپاک کام کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ تو مکہ شریف میں بیٹھ کر انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ 3 بندے ہیں، 3 بندوں کو ہم قتل کر دیتے ہیں تو اسلام مٹ جائے گا۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان 3 کو قتل کر دیا جائے۔ اب ہر ایک نے 3 بندوں نے اپنے اپنے ذمہ لیا، تو عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے اس نے اپنے ذمہ یہ لیا کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ یہ کوفہ پہنچا اس ناپاک پروگرام سے۔ جب کوفہ پہنچا وہاں کچھ شادی تھی، اس شادی میں یہ شامل ہو گیا، 3 دن تک شادی میں مصروف رہا، اور وہاں ایک عورت جو کہ بیوہ تھی لیکن حسن و جمال والی تھی، بڑی سج دھج کر وہ اس شادی میں آئی ہوئی تھی، اس پر اس کی نظر پڑی، یہ اس پہ فریفتہ ہو گیا، اس کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے نکاح اس شرط پہ کروں گی کہ مجھے 2 غلام دینے ہوں گے، ایک لونڈی دینی ہوگی، 300 درہم دینے ہوں گے، اور بڑی شرط یہ ہے کہ علی کا سر مجھے مہر میں دینا ہوگا۔ اب دیکھیے کائنات میں سب سے عظیم سر کی قیمت وہ کیا لگا رہی ہے؟ مہر میں تجھے اس کا سر دینا ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ اس عورت کے قبیلے والے جو تھے 12 بندے، غزوہ نہروان جو جنگ ہوئی تھی، مولا علی شیر خدا نے یہ جنگ لڑی تھی، اس جنگ کے اندر ان کے 12 بندے مولا علی شیر خدا نے مارے تھے، تو وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، خود تو لے نہیں سکتی تھی، تو چلو اس طریقے سے اس کو اپنے حسن میں فریفتہ کرتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ قتل کر اور پھر شادی کر دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی اس پروگرام سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 غلام بھی دوں گا، لونڈی بھی دوں گا، 300 درہم بھی دوں گا، علی کا سر بھی دوں گا۔ جب شادی سے فارغ ہوا
مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جس دن آپ پر فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کیا گیا، تو جب حملہ ہونا تھا اس کی جو رات تھی، اس صبح سے پہلی جو رات تھی، اس رات میں حضرت امام حسن عجیب منظر دیکھتے کہ آپ بستر پہ لیٹتے تو پھر چند لمحے بعد باہر آ جاتے ہیں، شہر میں چکر لگاتے ہیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، اسی کشمکش میں رات گزارتے ہیں۔ امام حسن پوچھتے ہیں ابا جان کیا بات ہے، رات بڑی بے چینی میں گزار رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا حسن اب لگتا یہ ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے۔ ابا جان کیسے آپ کو یہ علم ہوا؟ تو آپ نے فرمایا علم اس طرح ہوا ہے کہ رات جب میں بستر پہ لیٹا میرے آقا تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ روزہ تو یہاں رکھے گا لیکن 21 کی افطاری ہمارے پاس آ کر کرے گا۔ حضور نے مجھے آگے بتا دیا۔ تو اب لگتا ہے کہ میری اور آپ کی جدائی ہونے والی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بے چینی میں رات گزارتے ہیں، جلی سے انتظار میں کہ کب وہ وقت آئے اور میں اپنے آقا کے پاس پہنچ جاؤں۔ رات گزری، صبح سحری کی، سحری کر کے پھر جب اذان فجر ہو گئی تو آپ کوفہ کی گلیوں میں لوگوں کو جگاتے ہوئے الصلاۃ 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 کا ہوکا دیتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے کہ لوگوں اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگوں آ جاؤ مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس طرح آپ بلاتے ہوئے، یہ تھے امیر المومنین جی جو خود بھی نمازی تھے اور دوسروں کو نمازوں کے لیے اٹھاتے تھے اور حالات بناتے تھے نمازوں کے لیے۔ یہ ہمارے حکمران اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو پتہ نہیں اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے لیے تو حالات نہ بناتے نمازوں کے۔ تو امیر المومنین علی بن مرتضیٰ اٹھا رہے ہیں نماز کے لیے، اٹھو آ جاؤ نماز کے لیے۔ آپ مسجد میں پہنچے، عبد الرحمن بن ملجم پہلے سے ہی وہاں چھپا پڑا تھا، تو آپ جب نماز میں پہنچتے ہیں پہلی رکعت تھی تو آپ پر اس نے حملہ کیا، پیچھے سے وار کیا اور آپ کے سر پر اس نے تلوار ماری۔ تلوار زہر آلود تھی، جب آپ کے سر پر لگی سر کو چیرتی ہوئی نیچے تک چہرے کو بھی چیر دیا، جہاں رخسار تک زخم ہو چکا تھا اور خون سے داڑھی تر ہو چکی تھی۔ آپ تو پیچھے ہو گئے، گر گئے۔ مولا حسن سے فرمایا نماز مکمل کرواؤ، اور جب سلام پھیرا پیچھے مولا علی بھی نماز میں موجود تھے۔ اب یہ الگ حقیقت ہے، وقت نہیں اس طرف نہیں جا رہا کہ وہ پھر کیسے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر خون بہ رہا ہے پیچھے نماز بھی۔ بہرحال نماز پڑھی، نماز پڑھ لی، مولا وہ جو قاتل تھا اس کو پکڑ لیا گیا، نماز مکمل ہوئی تو پھر اس کو پکڑ کے لے گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو لپیٹ کر کپڑے میں آپ کے سر کو باندھ دیا گیا، کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا کر گھر میں لایا گیا اور آپ نے فرمایا اس کو پیش کرو ہمارے سامنے وہ کون ہے۔ جب آپ نے سامنے دیکھا نا تو آپ یہ اعلان کر رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت مومن کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہے، کافر کے ہاتھوں ہوئی ہے، مومن کے ہاتھوں میری موت نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کوئی تمنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں تمنا ہے، شربت میٹھا پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے میٹھا شربت پلایا جائے۔ جب پیش کیا گیا، اب اس میں دو طرح کی بات ہے، یا تو اس نے پی لیا اور بعد نے کہا کہ اس نے پیا نہیں تھا، وہ کہنے ڈر گیا، سہم گیا کہ پتہ نہیں بعد میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر میں نے یہ پی لیا ہو سکتا ہے تم نے اس میں زہر پلا دیا ہو اور میں یہ پیوں تو ماری نہ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا یہ زہر دینا اوروں کا کام ہے، ہم امام الانبیاء کے غلام ہیں، ہم اس طرح مارنے والے نہیں ہیں۔ ہم جب پھر حملہ کرتے ہیں پھر سامنے آ کر ڈٹ کر للکار کر پھر تلوار سے مارا کرتے ہیں، تمہاری طرح بزدلوں کی طرح پیچھے سے آ کر وار کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں کا کام یہ ہے سامنے آ کر
الگ بات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا بھئی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، میری زندگی میں اس کو کچھ نہیں کہنا، اگر تو میں بچ گیا تو پھر یہ جو اس نے کیا ہے اس کا اور میرا معاملہ ہے، وہ میں جانوں یہ جانے، اور اگر میں نہ بچا میری شہادت ہو گئی تو پھر بعد میں جو اس کی سزا ہوگی وہ تم دینا، لیکن اس کا ناک کان اور ہونٹ نہ کاٹنا۔ یعنی جو مسئلہ ہوتا ہے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ہمارے آقا نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کا یہ ہے کہ جو قتل کرے اس کو جواب میں قتل کر دیا جائے، یہ سزا ہے۔ اب آپ کی شہادت ہو گئی، جب آپ کی شہادت ہو گئی لوگوں نے، لوگ تو تیش میں تھے، امیر المومنین پر حملہ کر دیا، امیر المومنین کو شہید کر دیا، تو لوگوں نے اس کو ٹکڑے کر کر کے اس کے ٹکڑوں کو جلا دیا، آگ میں جلا دیا، اور بتا دیا علی کے دشمن کی سزا دنیا میں بھی آگ ہے آخرت میں بھی آگ ہے۔ جو علی کا دشمن ہے وہ دنیا میں بھی جلتا ہے آخرت میں بھی جلے گا، اس کی سزا ہی آگ ہے، اور جو علی سے پیار کرنے والا ہے وہ علی کے پیچھے پیچھے علی کی قیادت میں جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح 21 رمضان المبارک کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی ہے۔ آخر میں صدقہ فطر کے حوالے سے ایک دو باتیں ضروری ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 کلو گندم جو جنس ہے، اور 4 کلو کھجور، 4 کلو جو، 4 کلو کشمش ایک بندے کے حوالے سے۔ تو جو گندم سے ادا کرنا چاہے گندم سے ادا کرے، گندم کے آٹے سے ادا کرنا چاہے 2 کلو آٹا ہے اس سے ادا کرے، جو سے جس کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو وہ جو سے، کھجور سے، کشمش سے ادا کرے تو زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ رشتہ داروں میں پہلے غریب فقیر مسکین دیکھے، پھر دوست احباب محلے داروں میں دیکھے، اور باقی اگر بچ جائے تو پھر اوروں کو دیا جائے، اور جو دینی مدارس ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ بھی لوگوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں۔ تو اس طرح صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ عید الفطر کی صبح جو صاحب نصاب ہو جائے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، پہلے سے ادا کر دے تو یہ بہتر ہے تاکہ غریبوں تک مال پہلے پہنچ جائے، وہ بھی کچھ عید کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کر لے، اور اگر لیٹ بھی کرے تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے رہ بھی جائے تو یہ ادا کرنا لازم ہے، بعد میں جب بھی موقع ملے یہ ادا کرنا بندے کے ذمہ ہے، یہ ادا کرے گا، واجب ہے اس کو ادا کرنا۔ جو بڑا ہے گھر میں وہ اپنے چھوٹے بچوں اور گھر والوں کی طرف سے ادا کرے گا۔ ایک بندے کی طرف سے 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کا آٹا، 4 کلو جو یا 4 کلو کشمش یا 4 کلو کھجور۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا